وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سامعین مکرم، حضرات و حاضرین، اللہ رب العزت نے انسانیت کو پیدا کیا، اس پر اپنی نعمتیں اور انعامات کی عطا فرمائی، اس کو دنیا میں رہنے کے لیے ہر قسم کی سہولت عطا فرمائی، اور پھر مقصد تخلیق کو بھی بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انس دونوں مخلوقات کی تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، اور پھر اس عبادت کے لیول کو چیک کرنے کے لیے نیت اور ارادے کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے راستے کھولے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کو کسی نے پوچھا، اے بلال یہ بات تو بتاؤ، تمہیں اتنی ماریں کیوں پڑیں، تمہیں اتنی اذیتیں کیوں دی گئیں؟ کہنے لگے آج تم مٹی کا برتن خریدتے ہو تو اس کو چیک کرتے ہو کہ آیا وہ صحیح بنا ہے یا ابھی کچا ہی ہے۔ اسی بات کو اگر دیکھا جائے
اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ایمان کا لیول چیک کرنے کے لیے کہ کون دل سے محبت رکھتا ہے مجھ سے، آزمائش کے راستے بھی کھولے۔ بندے کو آزمانے کے لیے سب سے پہلا راستہ انسان کا نفس اس طرح کا بنایا جو آرام طلب ہے، جو لذت کو چاہتا ہے، آرام اور سکون کو پسند کرتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس تو برائی پہ اکساتا ہے، ذرا سی مشقت کا کام کرنا پڑ جائے جی چراتا ہے۔ دوسرا راستہ آزمائش کا، خواہشات نفس، انسان کی خواہشات اس طرح کی بنائیں جو کہ آرام طلب ہیں، لیکن کامیابی اسی کو ملتی ہے جو ان خواہشات کو پسے پش ڈال کے مالک الملک کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ تیسرا راستہ آزمائش کا، دنیا کے اندر فتنے اس طرح کے برپا کیے، معاشرے کو اس طرح کا رنگ دیا، سوسائٹی اس طرح کی دی کہ انسان اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، فتنوں کے دور میں زندگی گزارتے ہوئے کسی نہ کسی فتنے کے ساتھ اٹک جاتا ہے، کسی نہ کسی دوست کے ساتھ دوستی لگ جاتی ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی انسان پھر گمراہ ہو جاتا ہے اور قیامت کو کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تیسرا اور آخری آزمائش کا راستہ شیطان، یہ سب سے بڑا راستہ ہے۔ اس کو اللہ نے پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے۔ یہ برائی پہ تو اکساتا ہے، لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون میری محبت میں بڑھ چڑھ کے اس شیطان کی نافرمانی کر کے میرے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ یہ شیطان ہے کیا؟ یہ انسان کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ یہ شیطان کی دشمنی انسان سے کب سے شروع ہوئی؟ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم انہی چند نکات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، شیطان کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے، شطن یشطن، جس کے 3 معنی ہیں۔ پہلا مطلب شطن یشطن کا شطونا عن الحق واشطنہ، حق بات سے خود بھی دور ہونا اور دوسروں کو بھی حق سے دور کرنا۔ شیطان کو شیطان اسی لیے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں وَهُوَ بَعِيدٌ بِفِسْقِهِ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ وَعَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، شیطان اپنے فسق کی وجہ سے ہر خیر سے دور ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے۔ وَيُرِيدُ أَنْ أَشْتَنَ النَّاسَ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَرَحْمَةِ اللَّهِ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہر خیر سے دور رکھے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بھی لوگوں کو بقائے۔ السلام علیکم، یہ چیک کیجئے گا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو چیک کیجئے کیا مسئلہ آواز دے رہا ہے مائک۔ شیطان یشتینو کا مطلب حق بات سے خود بھی دور ہونا اور دوسروں کو بھی دور کرنا، اسی کی بنیاد پہ شیطان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب شطن یشطن شطونا کا مخالفت کرنا، کیونکہ شیطان نے اللہ کی مخالفت خود بھی کی ہے
اور اس کا ارادہ ہے کہ لوگوں کو بھی اللہ کی مخالفت پہ لگائے، اس کو اس وجہ سے اس معنی کی روح سے شیطان کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب الشاطن، الشاطن کہتے ہیں شریر کو، شرارت کرنے والے کو، بد معاش کو، حق سے منحرف کو، حق سے دور ہٹنے والے کو۔ امام تبری رحمہ اللہ نے شیطان کی تعریف بیان کی اور کہتے ہیں کل متمرد من الجن والانس والدواب وکل شیء، ہر جن، ہر اس مخلوق کو کہ جو سرکش ہو جائے، نافرمانی پہ اتر آئے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، کوئی بھی مخلوق جب سرکش اور نافرمان بن جاتی ہے تو پھر اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شریعت میں اس شیطان کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں، مختلف القابات ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نام ابلیس ہے، اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اللہ رب العزت نے اس کا نام ابلیس بتایا ہے، یہ ابلیس ہے۔ دوسرا نام جو قرآن نے بیان کیا، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ اس کو شیطان کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام۔ تیسرا نام الاجداع، الاجداع ایک روایت میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محدث سے پوچھا جو کہ تابعی ہیں، مسروق جن کا نام ہے۔ عمر پوچھتے ہیں مسمک، آپ بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مسروق ابن الاجداع، میرا نام مسروق بن اجداع ہے۔ کہا اجداع، اجداع تو شیطان کا نام ہے، آج کے بعد آپ کا نام مسروق بن عبد الرحمن ہے۔ اس حدیث کی روح سے شیطان کا تیسرا نام یہ نوٹ کر لیجئے، اجداع ہے۔ چوتھا نام، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے ایک مسئلہ بیان کیا، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آپ میں سے بھی کسی کو ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یلبس علی صلاتی وقراءتی، بے شک شیطان جو ہے میری نماز میں اور میری قرات میں مجھے ملتبس کرتا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، اشکال ڈالتا ہے، پتہ نہیں میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں سجدہ دوسرا کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ اشکال ڈالتا ہے، پتہ نہیں میں نے قرات صحیح پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اور یا رسول اللہ اس کا کوئی حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا ذاک الشیطان، یہ شیطان ہے، یقال له خنزب، اس کو خنزب کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ خنزب، چوتھا نام شیطان کا، خنزب کہتے ہیں۔ یہ نماز میں آ کے وصف سے ڈالتا ہے، جب یہ تجھے نماز میں وصف سے ڈالے تو 2 کام کیا کرو۔ کون کون سے؟ پہلا کام فَلْيَتَعَوَّذْ مِنْهُ، اس سے پناہ مانگا کرو، کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من خنزب،
اللہم انی اعوذ بک من خنزب، یا اللہ میں اس خنزب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسرا کام، آپ قیام میں کھڑے ہیں، وسوسہ آیا، خیالات ابھر رہے ہیں، نماز میں توجہ نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِهِ ثَلَاثًا، تو 3 مرتبہ اپنے دائیں جانب دتکار دے، تھوکنا نہیں، دتکارنا ہے، اس طرح 3 مرتبہ بائیں جانب دتکارنا ہے، اس کو خنزب کہتے ہیں۔ 5واں نام شیطان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للوضوء شیطانا، ایک شیطان وضو کا بھی ہوتا ہے، یقال له ولہان، جس کو ولہان کہتے ہیں، فاتقوا وسواس الماء، پانی کے وسوسے سے بچا کرو۔ وضو کر رہا ہے، پتہ نہیں میں نے کلی کی ہے کہ نہیں کی، سارا وضو کرنے کے بعد کہتا ہے پتہ نہیں میں نے سر کا مسح کیا ہے کہ نہیں کیا، اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ولہان، 5واں نام شیطان کا، اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امام صاحب میں نے 3 سے 5 دفعہ غسل کیا ہے اور اس کے بعد بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، پتہ نہیں میرا غسل صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ امام صاحب کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں تھا، آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں تھا۔ کہا کیسے؟ مجھ پہ غسل واجب کیوں نہیں؟ کہا مجنون پہ اور دیوانے پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ نے 5 مشکیزیں پانی کے ضائع کر دیے، ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ آپ کا غسل ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس کو ولہان کہتے ہیں، جو انسان کے وضو میں اور نماز میں خلل پیدا کرتا ہے۔ یہ شیطان کے 5 نام اور شیطان کی تاریخ کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ جنوں میں سے تھا، لیکن صحیح وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، شیطان کو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تخلیق آدم کے بعد، اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ مورخین لکھتے ہیں زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کو اللہ نے بسایا، اور جنوں کا سردار سلطان الارض اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو بنایا تھا، اور اس نے نافرمانی کی، سرکشی دکھائی، اور اللہ رب العزت کے سامنے تکبر کیا، اور کہا جب اللہ نے پوچھا تھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کیا ہوا کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو، اور تجھے کہا سجدہ کر، تو نے نہ کیا، کون سی چیز مانے تھی تجھے؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، آگ بلند ہوتی ہے، یہ مٹی سے بنا، مٹی نیچے آتی ہے، میرا تو اس کا جوڑ ہی نہیں۔ اس نے تکبر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبریاء، اللہ کہتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے قیامت کو اسے اوندا منہ لٹکا دوں گا جہنم کے اندر۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور کہا جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو مردود ہے، اطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دتکار دیا گیا، اور تجھ پہ قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اور اس نے پھر چیلنج کیا، کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، کہتا ہے
اے رب تیری عزت کی قسم میں تیری سارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، ان کو راستے سے ہٹاؤں گا، ان کو سبز باغ دکھاؤں گا، کریں گے گناہ تصور نیکی کا کریں گے، اور خود ہی کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، مالک جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا، جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال ربی، شیطان نے کہا ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، یا رب میں زمین کو تیرے بندوں کے لیے مزین کر دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطان نے ہر چیز کو مزین کر کے دکھایا، برائی کو اور فحاشی اور عریانی کو فیشن کا نام دیا، معاشرے کے ساتھ قدم ملانے کا ٹائٹل دیا، اور اس جیسی اسٹیٹمنٹ جو شیطان کی طرف سے لاگو ہوتی ہیں، اور یہ شیطان قیامت کے دن کہے گا جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی ہائے ہائے کریں گے اور شیطان کو کوسیں گے، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، مجھے کیوں کوستے ہو؟ ایک اللہ نے وعدہ کیا سچا تم سے کہ میری اتباع و فرما برداری کرو تمہیں جنت دوں گا، ایک میں نے تم کو سبز باغ دکھائے، جھوٹے وعدے کیے، لیکن تم نے میری بات مانی، رب کی بات نہ مانی۔ وما لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، صرف اتنا ہی کہ میں تمہیں تھوڑی سی دعوت دیتا تھا، تم میری طرف بھاگے آتے تھے، بس اتنا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، یہ شیطان اس دن کہہ دے گا۔ اور یہ اس کی چال یہ ہے، دھوکہ دینا اس کا مشن ہے۔ اور جب بدر کے مقام پہ اس نے کافروں کو دھوکہ دیا تھا، بدر کے لیے جب کافر مشرکین عرب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑائی اور جنگ کے لیے نکلے، اس نے کہا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تمہارا کوئی تم نہیں بگاڑ سکتا۔ جب اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، یہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ اس کی چالوں کے بارے میں قرآن نے آگاہ کیا، اور اللہ رب العزت نے بھی بتایا شیطان انسان کو کیسے ورگلاتا ہے۔ اس بارے میں یہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا وہ راستہ جس کی وجہ سے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں برائی کا خیال ڈالتا ہے، دل میں گناہ کے جذبات پیدا کرتا ہے، دل میں گناہ اور برائی کی ترکیبیں اور آئیڈیاز دیتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یا اللہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے جن ہیں چاہے لوگوں میں سے ہیں، اللہ ہم ان سب سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن اس پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے، وسوسہ آتا ہے اور کیسے انسان برائی کی طرف جاتا ہے، اس کے کچھ سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ، انسان کے دل میں برائی کا جذبہ آیا، توجہ کیجئے گا، انسان کے دماغ میں دل میں برائی کا ابھی خیال پیدا ہوا اور چلا گیا، اس کو عربی زبان میں خاطرہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ خاطرہ، یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ خیال چلا گیا، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا برائی کا خیال، دوبارہ آیا اور آ کے ٹک گیا، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ٹکا رہا، اس سے پناہ نہ مانگی، اعوذ باللہ نہ پڑا، برائی کا جو خیال آیا ہے، پھر یہ تردد بن جاتا ہے، شک کروں یا نہ کروں۔ اس کو بھی اگر زائل نہ کیا، پھر یہ ہم بن جاتا ہے، ہا میم ہم کہتے ہیں ارادے کو۔
عزم کو، برائی کا ارادہ انسان کا بن جاتا ہے، اس ارادے کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن جس نے اس ارادے کو بھی نہ چھوڑا پھر قول بن جاتا ہے، وہ جو خیال پیدا ہوا تھا وہ انسان کی زبان پہ آ جاتا ہے، اس زبان سے بھی توبہ ہو جاتی ہے جو الفاظ نکلے، لیکن اگر اس سے بھی توبہ نہ کی، زبان سے ادا کرتا رہا، پھر یہ عمل بن جاتا ہے، انسان یہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس گناہ سے بھی، اس عمل سے بھی توبہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس عمل سے بھی توبہ نہ کی، ایک بار کیا، دوسری بار، پھر تیسری بار، پھر یہ عادت بن جاتی ہے، اس عادت کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر عادت کو نہ چھوڑا پھر فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، فطرت ثانیہ کبھی نہیں بدلتی، چاہے علماء کہتے ہیں پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے مان لو، لیکن فطرت ثانیہ بدل جائے یہ نہ مانو، فطرت ثانیہ نہیں بدلتی۔ کہاں سے شروع ہوا تھا جی؟ وسوسے سے، دل میں خیال سے، اور کہاں تک لے کے آیا؟ فطرت ثانیہ۔ انسان پوری زندگی ٹکریں مارتا رہے، وہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا جب فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جب وسوسہ آئے، چاہے قول بنے، چاہے عمل بنے، چاہے عادت بنے، اس کو وہیں پہ روک دو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس میں ہماری مدد فرمائے۔ دوسرا راستہ جس سے انسان کو شیطان ورگلاتا ہے، دین میں شک پیدا کرتا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، شریعت کے مسائل کے بارے میں شیطان شک پیدا کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انسان بیٹھا ہوتا ہے اور دل کے اندر بس خیال پیدا ہوتا ہے، من خلق کذا، من خلق کذا، زمین اللہ نے پیدا کی، آسمان اللہ نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ خیال پیدا ہوتا ہے، اچھا یہ ہم تو پیدا ہوئے، یہ پھر فرشتے، یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ نعوذ باللہ، اسے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ شک ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل کے اندر یہ شک پیدا ہو، یہ خیال آئے، اس کو 5 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بوجہ اللہ۔ اور پھر دوسرا کام، وَلْيَنْتَهِ، فوراً اس خیال کو چھوڑ دے، اس خیال کو ترک کر دے۔ تیسرا کام، کہے آمنت باللہ ورسولی، میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس کے رسول پہ، ان کی کہی ہوئی ہر بات پہ۔ چوتھا کام، فوراً سورہ اخلاص پڑھے، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پانچواں اور آخری کام، لیتفل عن یسارہ ثلاثا، اور بائیں طرف 3 مرتبہ دتکار دے۔ جس کو یہ خیال پیدا ہو 5 کام کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للشیطان لمۃ بابن آدم، ایک تصور، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَقْزِيدٌ بِالْحَقِّ، شر کی طرف اکساتا ہے، حق بات سے منہ مڑواتا ہے، اور فرشتے کا کام تصدیق کروانا، حق کی اور خیر کا حکم دینا۔ جب یہ آپ نے بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ سوال ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ کہا جی ہاں، میرے ساتھ بھی تھا، لیکن اللہ نے میری مدد کی، وہ شیطان بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہ شیطان بھی مجھے نیکی کا حکم دیتا ہے، نہ کہ برائی کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے۔ اور پھر 2 راستے، تیسرا راستہ جس سے شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، قرآن مجید میں آتا، اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ شیطان انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ نماز میں سستی، کاہلی اور جسم بھاری اور سستی، بس آج جو دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، یہ جو دل نہیں کر رہا ہوتا ہے، یہ ساری وہ ماسٹر مائنڈ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے شیطان۔ نماز میں سستی، اور قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان لوگوں پہ شیطان نے غلبہ کر دیا
اور ان کو اللہ کے ذکر سے روک دیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ لوگو شیطان سے ہوشیار رہو، اس کا تو مشن یہ ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرے۔ شیطان کے پیچھے لگ کے نماز نہ چھوڑنا، ذکر اذکار نہ چھوڑنا، شیطان کے پیچھے لگ کے نیکی کا کام نہ چھوڑنا۔ ایک آدمی ہے تہجد گزار ہو، ایک آدمی ہو جو نماز تسبیح باقاعدگی سے پڑھتا ہو، 12 سنتیں دن میں پڑھتا ہو باقاعدگی سے، اشراق اور ساری نفل و نوافل و سنتیں ادا کرتا ہو۔ شیطان کی بڑی چال ہوتی ہے کہ کسی دن اس کو میں ورگلاؤں اور اس سے یہ عمل چھڑواؤں، اس سے بچنا چاہیے۔ چوتھا راستہ برائی کو خوبصورت کرتا ہے۔ شیطان انسان کو جب ورگلانے لگتا ہے تو برائی کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، کہ انسان افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، انسان برائی کا کام کرتا ہے لیکن شیطان اس کو اس طرح اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ اس کو برائی نہیں لگتی۔ یقین جانیے جو آدمی برائی کو نیکی سمجھ سے کرتا ہے وہ کبھی بھی توبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے تو برائی توبہ تب کرے جب اسے تصور ہو کہ یہ برائی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان کو کہا کہ کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر کر لیا، قال انی بریء منک انی اخاف اللہ، اور تو کہا میں تجھ سے بری ہوں، مجھے تو اللہ کا خوف ہے۔ پہلے خود ہی کہا کہ کفر کر۔ اور آیت میں اپیل کروں گا ادب کے ساتھ کہ آپ تفسیر ابن کثیر کھولیے اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 16 اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیے۔ علماء نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو میں بھی سنائی دیتا ہوں، اپنی آنکھوں سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایمان کی اور تازگی نصیب ہوگی۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب برسیسا جس کا نام، 60 سال اس نے عبادت کی۔ شیطان نے بڑی کوشش کی اس کو ورگلاؤں، اس کو عبادت سے منحرف کروں۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑی تگودو کی، نہ ورگلا سکا۔ 60 سال پورے۔ ایک دن میٹنگ ہوئی اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے فلاں آدمی برسیسا نامی بڑا عبادت گزار ہے، فلاں خانقاہ میں عبادت کرتا ہے، 60 سال ہو گئے میں اس کو ورگلا نہیں سکا، آپ میں سے کون ہے جو اس کو ورگلائے اور اس کو عبادت سے دور کرے؟ ایک اٹھتا ہے، کہا حضرت محترم مجھے آرڈر دیجئے، مجھے یہ کام دیجئے، میں کرتا ہوں۔ ذرا اس واقعے کے ایک ایک لفظ کو چیک کیجئے گا، وہ اس کو ورگلاتا کیسے ہے۔ یہ گیا اور اس کا لباس، اس کی داڑھی، چہرے پہ نور اور لباس خوبصورت، عبادت گزار کے روپ میں گیا۔ وہ اپنی خانقاہ میں عبادت حسب معمول کر رہا تھا، یہ بھی اس کے ساتھ جا کے عبادت کرنی شروع کر دی۔ اگر کسی آدمی کو اپنی کمپنی کا آدمی ملے نا تو دل کرتا ہے کہ اس سے دوستی کر لی جائے۔ اس نے کہا وہ یہ عبادت گزار، ماشاءاللہ جی۔ اب یہ اس کی ایک روٹین تھی برسیسا کی، عبادت کرتا پھر ریسٹ، عبادت پھر ریسٹ، لیکن شیطان کا مشن کچھ اور تھا، وہ اس کی ریسٹ میں بھی یہ عبادت میں لگا ہوتا تھا۔ اس نے کہا یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عبادت گزار ہے، کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے۔ دوستی کر بیٹھا، ہاتھ ملائے، گپ شپ ہوئی، کئی دن باتوں میں لگے، اور باتوں میں ایک دن اس نے کہا یار آپ ساری عمر عبادت ہی کرتے رہیں گے کہ کوئی لوگوں کا کام بھی کریں گے، وہ نیکی کا کام بھی کیا کریں۔ اس نے کہا جی بتائیے۔ کہا میں آپ کو ایک دم دے دیتا ہوں، کوئی بیمار آئے آپ کے پاس، اس کو آپ دم کر دیں، اس کو شفا مل جائے گی، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی بات کرنا چاہیے، نہ کہ نفل و نوافل اور نماز ہی صرف عبادت ہے، روزے ہی صرف عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی کیا کرو۔ اچھا سکھا دیے اس نے۔ وہ شیطان اس کے پاس سے گیا اور جا کے بادشاہ کی ایک بیٹی کو بیماری لگا دی۔ اس کے کام دیکھیے گا، بیماری لگائی، بادشاہ بڑا پریشان، طبیبوں ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، کوئی علاج نہیں۔ بادشاہ کو آ کے کہتا ہے جی حضرت آپ کی بیٹی بیمار ہے، میں نے سنا ہے۔ اچھا فلاں جگہ پہ ایک عبادت گزار رہتا ہے، پیسے آپ سے کچھ نہیں لے گا، دم کرے گا شفا مل جائے گی۔ لے گئے اس کے پاس، اور یہ اس کے پاس تھا اس کا چیلا بن کے،
اور کہتا ہے آپ اس کو بیٹی کو یہاں رکھ کے چلے جائیں، وہ عبادت سے فارغ ہوگا تو اس کو دم کر دے گا۔ وہ چلے گئے، بیٹی وہاں بیٹھی ہوئی ان کی، یہ عبادت کر رہا ہے۔ شیطان اس بیٹی کے اندر گیا، اس کو مزین کیا، پھر اس کو ورگلایا، برائی ہوئی، اور پھر جب اس سے برائی ہوگی تو آ گیا اوپر سے، کہا اوئے تو نے یہ کیا کیا، اتنا بڑا گناہ۔ اچھا بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ تجھے سولی لٹکا دے گا، ایسا اگر اس کو مار دے وگرنہ راز کھل جائے گا۔ اس نے اسے مار دیا۔ کتنے گناہ کروائے جی؟ بولیں 2 مار دیا اور دفنا دیا۔ وہ آئے لینے والے اور آ کے پوچھتے ہیں ہماری بیٹی؟ کہا جی پتہ نہیں مجھے، میں بات کر رہا تھا مجھے نہیں پتہ، کہاں گئی؟ کتنے گناہ ہوئے جی؟ جھوٹ بلایا کہ نہیں؟ 3۔ بادشاہ آئے اس کے پاس، ان کو شک ہوا کہ اسی نے کچھ کیا ہے۔ وہ آئے اس کے پاس اور اوپر سے یہ بھی آ گیا، کہا وہ آ رہے ہیں تجھے مارنے کے لیے، میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں اور تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک کام کر لو میں تجھے چھڑوا دوں گا وگرنہ تجھے پھانسی دے دیں گے۔ کہا جلدی کرو۔ کہا مجھے سجدہ کر دو میں تجھے چھڑوا دوں گا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تو فوراً سجدے میں گر گیا اس کے سامنے۔ جب سجدے میں گرا تو اس کو کہتا ہے بس میرا کام پورا ہو گیا۔ کتنے گناہ کروائے جی؟ شرک بھی کروا دیا، اور اس کی موت آئی تو اس طرح جہالت کی موت مرا۔ یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں جو انسان کو ورگلاتے ہیں۔ آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ انسان شیطان کے شکنجے میں آ کے برائی کر بیٹھتا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے ایسے راستے رہتے ہیں کہ جن پہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو جس سے انسان کو شیطان ورگلاتا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر اسی بھی اکتفا کرتا ہوں۔ آخری بات کر کے آخری گزارش کر کے اجازت چاہوں گا کہ انسان سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آیا جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کی جائے، ذکر و اذکار کو معمول بنایا جائے، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کی جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ کا ورد کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ جب وسوسہ دل میں آئے اعوذ بوجہ اللہ، اور صبح و شام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو ہر ایک شر سے بچا لیتے ہیں۔ امام اوزاعی کہتے ہیں ایک دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تو اسی دن مجھے بچھو نے ڈس لیا تھا۔ یہ علماء کا ایمان تھا، ان کا یہ یقین تھا۔ آپ جب بیت اللہ جائیے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جنوں اور شیاطینوں سے پناہ مانگ کے جائیے۔ صبح کا وقت ہو اور شام کا وقت ہو، شیطان بچوں پہ حملہ کیا کرتا ہے، اپنے معصوم بچوں کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ حسن و حسین بیمار ہیں، جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں، جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا میں پریشان کیوں نہ ہوں، میرے 2 پھول بیمار ہیں، ان کو یہ کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ایک دعا کیجئے، ان پہ ہاتھ پھیریے۔ کہا کون سی؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس دعا کو پڑھ کے اپنے بچے کو دم کیجئے، اللہ شفا دیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کیجئے۔ گھر سے نکلتے وقت جو پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ دعا جو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں قد ہدیت، تیری رہنمائی کر دی گئی، وکفیت، تجھے کافی کر دیا گیا، ووقیت، تجھے ہر شر سے اور ہر شیطان سے بچا لیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے صبح و شام پڑھنے کی، آپ نے فرمایا جب صبح کا وقت ہو اور شام کا وقت ہو اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو اللہم فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الى مسلم۔ یہ دعا حسن المسلم میں موجود ہے۔ یا
याद कीजिए, इसको पढ़ने का अपना मामूल बनाइए। आज के खुतबा जुमे का हमारा मौजू ये कि शैतान इंसान को गुमराह कैसे करता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। और इसके बचने के लिए दुआओं का एहतमाम करना चाहिए, वक़्त को ज़ाया होने से बचाना चाहिए, और इबादत में सुस्ती, ज़िक्र अज़कार में सुस्ती, ये इसके हथकंडे हैं, इनसे अपने आप को बाज रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शैतानी हथकंडों से महफूज फरमाए और हमें हर शर से महफूज फरमाए, और हमें इसी तरह जन्नत में जमा करे जिस तरह आज हम इस मस्जिद में जमा हैं, और हमें दीन की सही तौर पर समझ अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अन्ता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वलक़द ख़लक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।